باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العلی العظیم صدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم قرآن پاک کی آخری صورت وما ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ آخری صورت بھی مدنی صورت ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کی کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ جب کبھی کوئی سورت یا کوئی آیت قل سے شروع ہوتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ خاص میسج ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی امت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو 4 قل ہیں، ان میں سے آخری قل ہے کہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ 3 قسم کی پناہ، مطلب سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کی بادشاہ کی، سب لوگوں کی معبود کی۔ یعنی ایک ممنونیت کی بات ہے، کیونکہ پروردگار جو ہوتا ہے وہ پرورش کرتا ہے تو اس کا انسان ممنون ہوتا ہے، اور بادشاہ کا حکم چلتا ہے اور معبود کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو تینوں طرح سے یہ بات آ گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار بھی ہے، صحیح معنی میں سب کا بادشاہ بھی ہے اور سب کا معبود حقیقی ہے۔ ایک مستند حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والے پیچھے کو دبک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ یعنی انسان کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ شیطان 2 چیزیں انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، ایک نفس مارا اور دوسرا شیطان۔ شیطان کا کام ہے دھوکہ دینا، ورگلانا، اللہ تعالیٰ سے برگشتہ کرنا۔ تو یہ کام اس کا ہے، اس کے مطابق وہ نفس کو استعمال کر کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ شیطان کیا ہوتے ہیں؟ یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان جو جنات میں سے وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ان کی بات ایسی ہوتی ہے کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان آیات میں اگرچہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی طاقت کا ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نہیں، سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی چالیں کمزور ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ سورہ ابراہیم میں خود اس کا یہ اعتراف اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ مجھے انسانوں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں۔ یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکاوے میں آنے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اصل میں واقعتاً دونوں قسم کے جو شیاطین ہیں، انسانی شیطان، جنات کے شیطان۔ جنات کا شیطان جو ہوتا ہے وہ تو جیسے فرمایا گیا کہ پتہ نہیں، عمل میں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے وسوسے محسوس ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، مطلب جنات شیطان جو ہے نا، وہ بڑا شیطان وہ جنات میں سے تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ تو شیطان جو ہے نا وہ جنات میں سے تھا۔ تو 2 قسم کے جنات ہیں، ایک وہ جو شیطان کی ذریت ہے اور ایک وہ جو عام جنات ہیں۔ تو جو شیطان کی ذریت ہے ان کی مطلب گویا کہ خاص وہ پروٹیکشن ہے، اس لحاظ سے کہ ان کو موقع دیا گیا ہے، تو ان کے ساتھ انسان کچھ کر نہیں سکتا، لیکن وہ اس کی بات نہ مانے تو وہ بھی کچھ کر نہیں سکتا۔ لیکن جو عام جنات ہے ان کو انسان اگر کچھ خاص اس کے طریقے گرفتار بھی کر سکتا ہے، استعمال بھی کر سکتا ہے۔ وہ جو عام جنات ہیں، ان میں مسلمان، کافر، ہر قسم کے یہ ہوتے ہیں، یعنی وہ بالکل انسانوں کی طرح اسی شیطان یا شیطان کی ذریت کے شکار ہو جاتے ہیں۔
تو اس وجہ سے وہ پھر بھی شیطانی حرکات کرتے ہیں، لیکن ان کے شیطانی حرکات جو ہوتے ہیں ان کے مطلب جو ہے نا وہ ان کی طاقت بھی ان کے مطلب عملیات کی قوت کی لحاظ سے ہوتی ہے، اور انسان بھی اپنے عملیات سے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن جو ذریت ہے شیطان کی، ان کا مطلب وسوسہ ڈالنے کی صلاحیت ہے، باقی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے دوسرے شیاطین ہیں نا وہ تنگ کر سکتے ہیں، مطلب تکلیف دے سکتے ہیں، مجبور کر سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ، لیکن یہ جو شیاطین ہیں ان کو یہ طاقت نہیں دی گئی ہے، یہ جو ذریعہ ہے، لیکن ان کے اوپر بھی ہمارا بس نہیں چلتا، ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے، جبکہ دوسرے جنات کو ختم کیا جا سکتا ہے، ہاں جی، لیکن ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو جو قوت دی ہے اس میں اتنی طاقت نہیں کہ ہمیں مجبور کر سکے، اور دوسری طرف ہم ان کے وسوسے سے اگر بچنا چاہے تو بچ سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی دو باتیں مطلب ایسے ہو گئی۔ جبکہ جو جنات عام جنات ہیں وہ انسانوں کی طرح اس شیطان کے نرغے میں جو آ جاتے ہیں، یعنی شیطانی بن جاتے ہیں شیطانی، تو پھر وہ وسوسے بھی ڈال سکتے ہیں، تکلیف بھی دے سکتے ہیں، تکلیف بھی دے سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کا پھر علاج بھی ہو سکتا ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو ان سے بچا بھی سکتا ہے ان کے وسوسے سے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو ختم بھی کر سکتا ہے، اور وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ہر قسم کا جتنے ہم میں یعنی وہ ہے نا یعنی مذہب ہیں، اتنے ہی جنات میں مذہب ہیں، یعنی ہندو جنات بھی ہے، عیسائی جنات بھی ہے، ایتھیسٹ بھی ہے، اور مسلمان بھی ہے، یہ سب مطلب جنات میں پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہے کہ اگر یہ شیطانی بن جائے تو شیطان ان کی قوتوں کا استعمال کرتا ہے اپنے وسوسوں کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں اسی طرح انسانوں میں جو شیاطین ہیں یہ بھی مطلب یہ ہے کہ وسوسے کے ذریعے سے شیطان کو کنٹرول کر سکتا ہے اور شیطان کو استعمال کر سکتا ہے، اور یہ جو شیاطین ہے یہ عام شیطان سے جو یا ان کی ذریت سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے زیادہ خطرناک ان کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ اب انسان ہے، اگر وہ شیطانی بن جائے تو اس کے پاس حکومت اگر ہے تو حکومت شیطانی ہے، اگر اس کے پاس پسٹل ہے تو پسٹل شیطانی ہے، اگر اس کے پاس قلم ہے تو قلم شیطانی ہے، اگر اس کے پاس تقریر کی صلاحیت ہے تو تقریر کی صلاحیت شیطانی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا ہر چیز انسان کو نقصان دے سکتا ہے اور فائدہ بھی دے سکتا ہے اگر وہ فائدے کی طرف آ جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان اور جن کے جو مطلب جو شیاطین ہیں جو اصل شیاطین سے متاثر ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے، لیکن ان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ جس وقت بھی شیطانی چھوڑنا چاہتے چھوڑ سکتے ہیں، مطلب اس کے لیے کوئی، تو اس وجہ سے اگر ان کے اوپر محنت کی جائے تو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اپنے بھی ہو سکتے ہیں، مطلب یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات تھی جو عرض کرنا چاہتا تھا۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی، اور اختتام سورہ الناس پر ہوا ہے جس میں شیطان کی شر سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کی شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کی شر سے اپنے پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔